السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ جناب الحمدللہ خیر خیریت سے گھر پہنچ چکے ہیں، اور گھر آتے ہی جو ہے گھر کے کام شروع ہو گئے ہیں۔ یہ رات کا ہی وقت ہے جب ہم شام کو پہنچے تھے، تھوڑی دیر ریسٹ کیا۔ کھانے شانے کی مجھے فکر نہیں تھی، کیونکہ میری ماشاءاللہ نیبرز فرینڈ اتنی اچھی ہیں کہ بس کسی نے کچھ بھیجا کسی نے کچھ بھیجا تو میں کپڑے شپڑے دھو لیے اور پھیلا دیے۔ اس کے بعد جناب صبح پھر میری ایک دوست نے ناشتہ بھیج دیا۔ رات کو تو ظاہر ہے تھکی ہوئی تھی، میں نے نہیں وہ ریکارڈ کیا، مطلب شوٹ نہیں کیا جو انہوں نے بھیجا تھا۔ ایک نے ویجیٹیبل رائس بھیجے تھے، ایک نے نہاری بھیجی تھی۔ اور صبح کے وقت جناب بڑی مزے کی حلوہ پوری اور لسی اور نہاری آئی تھی۔ انہوں نے حلیم بھیجی تھی، سوری، جو رات کو آئی تھی وہ حلیم تھی۔ یہ میری بیٹی کا کمرہ تھا جس کو میں نے ابھی موٹا موٹا سامان اٹھایا اور ابھی اس کو سیٹ کرنا ہے۔ ماسی آ جائے، ڈسٹنگ میں نے خود کر دی تھی ماسی کے آنے سے پہلے، جس طرح اس نے کرنی تھی اس سے بہتر تھا کہ میں خود ہی کر دوں۔ باقی جناب اب آ چکے ہیں، ہسبینڈ صاحب بھی نیچے آ چکے ہیں، بیٹی بھی آ چکی ہے، اور یہ ماشاءاللہ یہ وہ ناشتہ ہے جو میری فرینڈ نے صبح مجھے بھجوایا ہے۔ وہ لوگ تو ماشاءاللہ اس طرح کر رہے تھے جیسے میں لاہور سے نہیں، سوری، فیصل آباد سے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوں۔ بہرحال یہ ان کا خلوص ہے، نصرت ان کا نام ہے، خلوص ہے ان کا، اور خلوص کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ میرا اتنا خیال کرتے ہیں، الحمدللہ۔ میری بھی کوشش ہوتی ہے جو میں کر سکتی ہوں میں کروں، لیکن ریٹرن میں بھی بہت کم لوگوں کو کچھ اچھا ملتا ہے۔ لیکن میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جو ماشاءاللہ ریٹرن میں مجھ سے بھی زیادہ اچھا لوگ الحمدللہ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ جناب آپ کو پتہ ہی ہے پوریوں کا جو لوازمات ہوتے ہیں، چنے ہیں، آلو ہیں، اچاری آلو تھے، چنے بڑے مزے کے تھے، اور ساتھ جناب پیاز اور اچار تھا۔ میرے منہ میں پانی آ رہا ہے اب دیکھ کے۔ اور ساتھ حلوہ تھا۔ رشید سویٹس ہیں یہاں فیز 7 میں، ان کی بہت اچھا حلوہ پوری ہوتی ہے، اور یہ پوریاں تھی، یہ جناب دے آئی ہوں اپنی ہسبینڈ کو، بلکہ بیچارے خود آ کے لے گئے۔ اور یہ جناب میری بیٹی کا حال دیکھیں، اس نے کچھ نہیں کھانا تھا، نہ اسے نہاری پسند ہے، نہ اسے جناب حلوہ پوری پسند ہے، تو اس کے لیے میں چپس بنا رہی تھی، اور چپس بنائے اور ساتھ ہاٹ شاٹس دیے ہیں KNN's کے۔ اور اب جناب میں نہاری باہر نکال رہی ہوں، اور یہ کلچے جو ہے میں رات کو لے کے آئی تھی، میں لائی تھی رات کو جا کے، ہسبینڈ بہت تھکے ہوئے تھے تو میں ہی جا کے لے آئی تھی۔ اور نہاری کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے اور مزے سے کلچہ گرم کیا اور مزے لے کے کھایا، بہت ٹیسٹی تھی۔ تھوڑے سے چنے بھی ٹیسٹ کیے تھے، وہ بھی بہت مزہ آیا، اور ساتھ گرم گرم چائے پی، اور جناب یہ ہمارا ناشتہ ہو گیا۔ ناشتے کے بعد سب سے ضروری کام تھا کچن کی صفائی۔ دیواریں بھی کچن کی گندی ہو رہی تھی، اسٹوو کے پیچھے والی، تو وہ بھی صاف کرنی بہت ضروری تھی۔ آج اس دفعہ پورا جب سے میں آئی ہوں پراپر کلیننگ میں کر ہی نہیں سکی، جس طرح میں بجلی کے سوئچز وغیرہ، ان کے بورڈز سب کچھ صاف کرتی ہوں، اس سے وہ نیٹ رہتے ہیں اور چمکتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ ماشاءاللہ مہمان بھی کافی آئے ہیں اور دعوتیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں، خیر کھائی بھی ہم نے بہت ہے، اس چکر میں جو ہے مجھے اس دفعہ ڈیپ کلیننگ کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور الحمدللہ اب جو ہے آج مجھے موقع ملا ہے، صبح فریش اٹھی ہوں، ناشتہ بھی ماشاءاللہ باہر سے آ گیا، رات کا کھانا بھی کل باہر سے تھا، تو مجھے اور کیا چاہیے۔ برتن ہے میری فرینڈ کے جو جس میں کھانا تھا اس کو میں نے رکھا ہے، اب کچھ ڈال کے بھیجوں گی۔ اور یہ چپس جو بیٹی کے لیے بنائے تھے اس نے بچا دیے، وہ تو سمپل کھاتی ہے لیکن ماسی چاٹ مسالہ ڈال کے کھاتی ہے، اس کے لیے چاٹ مسالہ ڈالا ہے۔ آئل کے پیکٹ میں بہت تھوڑا آئل پڑا تھا، کھلارا پڑا ہوا تھا، سارا کچھ ہٹایا ہے، صاف کیا ہے، دیواروں کو چمکایا ہے۔ میری عادت ہے، میں کہتی ہوں شکل نظر آ رہی ہے، اور واقعی شکل نظر آتی ہے۔ یہ اتنا اچھا ایسٹونش کا سپرے ہے، آل سرفیس کلینر۔ میں ویسے چولہے کے لیے تو گریس کلینر لیتی ہوں، لیکن سرفیس کلیننگ کے لیے اس دفعہ میں نے بس ایک ہی لیا۔ یہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پتہ نہیں 900 کا کہ کتنے کا یہ آیا ہے۔ سارا بیسن صاف کیا ہے، کپڑے دھوئے ہیں، مطلب کپڑے کچن والے دھوئے ہیں۔ اور یہ جناب میرے کیمرے کی حالت دیکھیں، شاید صاف نہیں تھا تو نیٹ نہیں لگ رہا اتنا۔ اس کے بعد جناب لاؤنج کا میں نے آپ کو گن دکھایا، ماسی ابھی آئی نہیں تھی، جو کل کپڑے دھوئے ہیں اوپر آ کے ان کو اتار کے رکھا ہے، اور بیٹی نے جو بلینکٹ وغیرہ اور چیزیں استعمال کی تھی
وہ دھوئی ہیں، اپنے بھی میں نے دھونے ہیں، انشاءاللہ وہ کل دھوں گی۔ اس کے بعد میکونگ جناب راولپنڈی صدر میں چائنیز ریسٹورنٹ ہے، اس میں جناب میری اللہ ان کو سلامت رکھے فرینڈس کو، اور خاص طور پہ آسیہ نے بہت محنت کی اور جناب سب کو راضی کیا، سب کو لے کر گئیں، اور ہم سب نے جناب ہائی ٹی انجوائے کی میکونگ ریسٹورنٹ میں جو راولپنڈی صدر میں ہے۔ اچھا ایمبینس تھا ماشاءاللہ، ماحول سارا اچھا تھا، صاف ستھرا تھا، نیٹ اینڈ کلین تھا، اور ڈشز بھی بہت ساری تھیں، بلکہ ان کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے جب وہ آئے تھے تو اس سے بھی زیادہ ڈشز تھیں، لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آتی اتنی ڈشز کا مطلب نفسیاتی سائیکولوجیکل اثر ڈالتے ہیں کہ جو دیکھنے والے کا ویسے ہی پیٹ بھر جائے اور کھایا کچھ نہ جائے۔ خیر یہ میرا لاجک بھی غلط ہے، کیونکہ میں نے جس طرح لوگوں کو وہاں کھاتے دیکھے، اللہ معاف کرے، کہ لگتا تھا کہ بس کیا کہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ ظاہر ہے جس کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنا ہی کھاتا ہے، شاید لوگوں نے اپنی ہیبٹ ایسے ڈیولپ کی ہوں کہ وہ اتنا ہی کھاتے ہوں۔ یہ جناب سوپ کا حال ہے جو ختم ہو چکا تھا، خیر ریفل ساتھ ساتھ کر رہے تھے اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ ہنی ونگز تھے، اور جناب یہ کیا تھا، یہ تھا سینڈوچز۔ آپ ذرا ان کی ڈشز ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں بندہ کیا کھا سکتے ہیں۔ ڈرائی چلی چکن تھا، اور چائنیز رائس تھے، ایگ فرائیڈ رائس تھے، یہ جناب منچورین تھا، اور یہ چاؤمین تھا، اور فرائیڈ فش تھی، سیلڈ تھا، کریم سیلڈ، اور یہ ویجیٹیبل فرائیڈ رائس تھے، اور یہ تھا چکن ساشلک میں بھی، اور یہ چکن ٹکا، چکن کڑھائی، نان، سموسے، اور یہ پلیٹس۔ اس کے بعد ڈیزرٹ میں یہ دیکھ لیں پوڈنگ تھی چاکلیٹ کی، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، یہ سیلڈ بار تھا، اور اس کے ساتھ گول گپے اور دہی بھلے تھے، ہر طرح کی چٹنیاں اور مزے مزے کی جناب، لیکن کھا بندہ کچھ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ سویٹ میں مطلب جو تھے لیمن ٹارٹ تھی، اور چاکلیٹ ٹارٹ تھی، اور پیسٹری تھی، اور یہ بیکری کا پیزا تھا، رول تھے، چائے تھی، کہوہ تھا۔ بس یہ کھا پی کے گپ شپ لگا کے خوب انجوائے کر کے ہم لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور باہر نکلے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بادل آئے ہوئے تھے، بہت خوبصورت اور سہانا موسم ہو گیا تھا، اور ہم جناب بیٹھے ہیں گاڑی میں، اور مجھے تو آپ کو پتہ ہے یہ سارا کچھ جو میرے ولاگ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ ساری چیزیں کتنی اچھی لگتی ہیں، اور بادل تو جب آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، یعنی بندے کو لگتا ہے کہ اتنی دھوپ گرمی سے تھوڑی نجات مل گئی ہے۔ ہم لوگ ایوب پارک سے گزرے ہیں اور پھر جناب رش میں پھنس گئے ہیں، دیکھ لیں، اور یہیں پھنسے رہے ہیں۔